ہمارے پاکستان میں 22 کروڑ مسلمان بستا ہے. اس 22 کروڑ مسلمانوں میں سے ہر ایک اگر فرض کرو 100 روپے بھی جمع کرے تو ایک وہ وہاں تک کم از کم ان بھوکے بچوں کی تکلیف کا مداوع ہو سکتا ہے. اگر یہ بھی ہم نہیں کر سکتے، اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، چھوڑ دیں یہ کہنا کہ ہم امت مسلمہ کے فرض ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عید الفطر بیان کا خلاصہ. تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ میں 45ویں عید الفطر کی نماز پڑھائی اور اس موقع پر اپنے مختصر بیان میں جو باتیں ارشاد فرمائیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے. نمبر 1، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی بنا پر اس مرتبہ ہم عید نہیں منائیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عید ایسے موقع پر آئی ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں کہ تاریخ میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہے، پھر ان تک امداد بھی نہیں پہنچانے دی جا رہی ہے. نمبر 2، اسرائیل کی ان ریشت دوانیوں پر تو کوئی حیرت نہیں کیونکہ ان کی سرشت میں عدوان اور طغیان ہے. حیرانی اور پریشانی تو اس بات پر ہے کہ انڈونیشیا سے مراکش تک 57 اسلامی ممالک ہیں جو کیل کانٹوں سے لیس ہیں، بعض ایٹمی طاقت ہیں لیکن سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، ان کے کانوں پر جون نہیں رینگ رہی. ان حکمرانوں کا یہ مجرمانہ کردار ہے، ان کے یہ ہتھیار کس کام کے، ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے. نمبر 3، ان حالات میں ہم عوام کیا کریں؟ تو عوام کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ ضرور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مختص کریں. کئی ادارے اور تنظیمیں الحمدللہ ایسی ہیں کہ جو پابندیوں کے باوجود امداد پہنچا رہی ہیں، انہیں اپنی کمائی میں سے ایک حصہ دیں. 22 کروڑ لوگ اگر 100 روپے بھی دیں تو کتنا ہو جائے گا. نمبر 4، میں فلسطین کے مسلمانوں کی امداد کرنا فرض سمجھتا ہوں، اگر ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں. اس موقع پر میں بس یہی پیغام دینا چاہوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قوم کو عید الفطر کی مبارکباد اور اس موقع پر اہم پیغام. تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر تمام اہل وطن دیار غیر میں موجود پاکستانیوں اور تمام امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کریم بار بار ہمیں یہ خوشیاں نصیب فرمائے. میری دعا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو جن عبادات کی توفیق بخشی، اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے اور اس کی پوری جزا عطا فرمائے. عید سعید کے موقع پر بھی دنیا کے مختلف مقامات پر مظلوم مسلمان بھائی اور بہنیں بربریت کی زد میں ہیں اور تکالیف میں ہیں. مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد قرار دیا ہے اور جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اس وقت دنیا میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ہم ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ خوشی کے اس موقع پر پاکستان کی عوام اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو خصوصی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء کی قیادت حالات کی نزاکتوں کو سمجھتی ہے. فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں لیکن جب فتنوں کا سامنا ہو جائے تو مردانہ وار مقابلے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ہماری جدوجہد ابھی بھی جاری ہے اور انشاءاللہ یہ جدوجہد کامیاب ہوگی اور ہم پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہوں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ خوشی کے اس موقع پر اپنے گرد و پیش ضرورت مندوں، فقراء اور حاجت مندوں کی ضروریات کا خیال رکھیں کہ یہی ہمارے پیارے دین کی تعلیمات ہیں.
رمضان المبارک کی 29ویں شب میں دیوبند میں دعا کے لیے پہنچا ہزاروں فرزندان توحید کا جم غفیر۔ مساجد میں نماز تراویح میں تکمیل قرآن کے بعد نامور علماء کرام نے کرائی دعا۔ تفصیلات کے مطابق چھتہ مسجد میں خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جب تک یہ چیزیں نہ ہوں قربت خداوندی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 ذکر اللہ، اور نمبر 2 رزق حلال، نمبر 3 تلاوت کلام اللہ اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی دعا اور عبادت مقبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان عقل حلال پر قائم نہ رہے۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام چلا گیا تو 40 دن تک اس کی عبادتیں اور نیکیاں اس کے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ حلال کمائی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے جہاں پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کے جہاں ان کی فوری طور پر سنوائی بھی ہوتی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ذکر اللہ کے ذریعے اپنے دلوں کو زندہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو۔ جس دل میں ذکر اللہ نہیں ہوتا وہ دل مردار کی طرح ہوتا ہے، ذکر اللہ سے دل زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا، اپنے آپ کو برائی سے بچانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے میں انسان کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں پر توجہ کر لے تو اللہ کے یہاں وہ مقرب بندہ بن جائے گا۔ اس دوران ملک میں امن و امان اور ہندوستانی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے سلسلے میں دعا کرائی گئی ہے۔ مسجد رشید اور چھتہ مسجد میں جم غفیر نے دعا میں شرکت کی ہے۔ اسی طرح مسجد رشید میں ختم کلام اللہ کے موقع پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ قرآن اور رمضان کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینہ میں آسمان دنیا سے زمین پر اتارا۔ انہوں نے کہا کہ کلام اللہ کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رات اس ماہ میں ایسی بھی رکھی جس کی عبادت 80,000 سال عبادت کے برابر ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو مکمل کیا اور امت مسلمہ کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے طاق راتوں میں جا کر اگر عبادت کریں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ ادھر جامع مسجد امروہہ میں اپنے ختم کلام اللہ کے موقع پر مفتی عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کا راہ راست پر گامزن ہونا، اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا کسی بھی قوم کی مستقبل کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ مجمع میں موجود نوجوانوں نے نماز کی پابندی، تلاوت اور گناہوں سے حتی الامکان بچنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کی صورتحال سینے میں دل رکھنے والے ہر شخص کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ ظالم و جابر طاقتیں بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ امن عالم کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرنے والی طاقتیں ظالموں کے شانہ بشانہ شریک ہیں۔ ان حالات میں ہمیں ایمانی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل فلسطین کے درد کو اپنا درد تصور کرنا اور حتی المقدور ان کی مدد اور دعاؤں کا اہتمام ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اس دوران مفتی عفان منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ نے رقت آمیز دعا بھی کرائی ہے۔ قندھار میں ہزاروں افراد نے امیر المؤمنین حفظہ اللہ کی امامت میں نماز عید ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد حفظہ اللہ کا کہنا ہے کہ صبح قندھار کی مرکزی عیدگاہ میں ہزاروں افراد نے امیر المؤمنین شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان بھر میں عید الفطر کا پہلا دن بھائی چارے، امن، خوشی اور امن کے ماحول میں منایا گیا ہے۔ سیکورٹی اداروں نے سیکورٹی کی یقین دہانی کراتے ہوئے شہریوں کے تعاون کو اہم قرار دیتے ہوئے ان سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ شہریوں نے سیکورٹی فراہم کرنے میں امارت اسلامیہ افغانستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں 60,000 سے زائد فلسطینیوں نے نماز عید الفطر ادا کی۔ تفصیلات کے مطابق بدھ کو 60,000 سے زائد فلسطینی نمازیوں نے قابض اسرائیل کی کھڑی کی گئی رکاوٹوں کے باوجود مسجد اقصیٰ میں عید الفطر کی نماز ادا کی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے پرانے شہر میں عید کی نماز میں شرکت کے لیے صبح سویرے سے ہی شہریوں کی بڑی تعداد میں آمد دیکھنے میں آئی۔ یروشلم میں محکمہ اوقاف اسلامی نے بتایا
کہ قابض حکام کی جانب سے مسجد اقصی سے زبردستی نکالے گئے متعدد شہریوں نے مسجد کے اطراف کی گلیوں میں نماز عید الفطر ادا کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ مبینہ ہیکل گروپ اگلے اتوار کو بابرکت مسجد اقصی پر زبردست دھاوا بولنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ القدس اور مسجد اقصی پر بیٹوں کو قربان کرنے پر فخر ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ اپنے 3 بیٹوں اور 4 پوتوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وہ اور ان کا خاندان ایک بار پھر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو شہید کر کے فلسطینی تحریک آزادی کو کچل دے گا، مگر دشمن کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ شہادتیں مسجد اقصی اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمارے سفر کو اور بھی تیز کر رہی ہیں اور منزل کو قریب تر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے 3 بیٹوں اور 4 پوتوں کی شہادت ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ان کا خون یروشلم اور الاقصی کو آزاد کرانے کی راہ میں دی جانے والی قربانیاں ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے بدھ کی شام حماس کے میڈیا آفس سے شائع ہونے والے بیانات میں مزید کہا ہے کہ میں اس اعزاز کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے ساتھ اس نے ہمیں میرے 3 بیٹوں اور کچھ پوتوں کی شہادت سے نوازا۔ یاد رہے کہ قابض فوج نے عید الفطر کے پہلے دن شام کو غزہ کے مغرب میں واقع اشاتی کیمپ میں ایک گاڑی پر بمباری کی جس میں اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے متعدد افراد سوار تھے۔ اس حملے میں ان کے 3 بیٹے اور 4 پوتے شہید اور کئی دوسرے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ شہید بیٹوں میں حازم، عامر اور محمد شامل ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے زور دے کر کہا کہ اس درد اور خون سے ہم اپنے لوگوں، اپنے مقصد اور اپنی قوم کے لیے امیدیں، مستقبل اور آزادی کی راہ پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کی شہادت نے وقت کی عزت، مقام کی عزت اور اختتام کا اعزاز حاصل کیا۔ ان کے بیٹے غزہ کی پٹی میں ہماری عوام کے ساتھ رہے اور پٹی سے باہر نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام لوگوں اور غزہ کے رہائشیوں کے تمام خاندانوں نے اپنے بچوں کے خون کی بھاری قیمت ادا کی ہے اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ میرے خاندان کے تقریباً 60 افراد تمام فلسطینیوں کی طرح شہید ہوئے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ قائدین کے بیٹوں کو نشانہ بنا کر ہمارے عوام کے عزم اور حوصلے پست کر دے گا۔ یہ خون ہمارے اصولوں پر ثابت قدمی اور اپنی سرزمین پر قائم رہنے کے ہمارے عزم کو اور بھی پختہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دشمن اپنے اہداف میں کامیاب نہیں ہوگا اور نہ ہی قلعے گریں گے۔ دشمن قتل و غارت، تباہی اور فنا کے ذریعے جس چیز پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے وہ اسے مذاکرات کے ذریعے بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے بیٹوں کے قتل سے ہم اپنی پوزیشن بدل لیں گے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میرے بچوں کا خون غزہ کے ہمارے شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے کیونکہ یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ ہانیہ نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یروشلم اور الاقصی کو آزاد کرانے کے لیے اپنے راستے پر گامزن رہیں گے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ رفح پر حملے کی صہیونی دشمن کی بزدلانہ دھمکیاں ہمارے لوگوں یا ہماری مزاحمت کو خوفزدہ نہیں کر سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم قابض نازی دشمن کی بلیک میلنگ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ادھر وزیر خارجہ افغانستان مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے حماس رہنما کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ان کے بیٹوں اور پوتوں کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ خون رنگ لائے گا اور جس طرح قربانی کی بدولت افغانستان آزاد ہوا ہے فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ نے یہودیوں کی حمایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کے باہمی رابطوں کی تنظیم رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد علی عیسیٰ نے کہا ہے کہ غزہ میں درپیش صورتحال کی ذمہ دار یہودی نہیں بلکہ اسرائیلی حکومت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے العربیہ کو انٹرویو کے دوران کیا۔ انٹرویو میں انہوں نے یہودیوں کے حق میں ایک طرح سے گواہی دی ہے کہ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار یہودی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس لیے اسرائیلی حکومت اور یہودی مذہب کے ماننے والوں کے درمیان فرق کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر محمد علی عیسیٰ ان دنوں پاکستان کے 9 روزہ دورے پر ہیں۔ اسی دوران فیصل مسجد میں گزشتہ کل انہوں نے نماز عید الفطر کی امامت بھی کی ہے۔
اس کے علاوہ اسلام آباد میں سیرت میوزیم کا افتتاح سمیت ملک کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں۔ انٹرویو میں ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے کہا کہ غزہ میں بچوں اور عورتوں کی شہادتوں کے واقعات انتہائی دل شکنی کے حامل اور ناقابل قبول ہیں۔ ہم 7 اکتوبر سے مسلسل یہ تکلیف دہ صورتحال دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں انصاف کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ غزہ کی صورتحال کی ذمہ داری یہودی مذہب کے ماننے والوں پر نہیں بلکہ اسرائیلی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔